جو مدارس رجسٹریشن نہیں کرائیں گے انہیں بند کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی ضابطہ اخلاق کی یا ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے گزشتہ کئی دنوں سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے پورے ملک میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جے یو آئی سے کچھ وعدے کیے گئے یا جو بھی بات ہوئی، اس کے بعد ایک بل گیا، وہ بل ایوان صدر منظوری کے لیے پارلیمنٹ سے منظور ہونے کے بعد گیا، اور اس پر جو صدر مملکت ہیں انہوں نے 8 اعتراضات جو ہیں وہ لگائے۔ ان 8 اعتراضات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر صوبوں کا معاملہ ہے۔ تو جب صوبوں کا معاملہ ہے تو ایک قانون پہلے سے موجود ہے، اس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے یا اس کا اس حوالے سے ابہام موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اعتراض لگایا گیا کہ وفاق کا اگر یہ قانون بنایا جا رہا ہے تو اس کی حدود صرف اسلام آباد تک ہوگی، یہ واضح نہیں ہے۔ اس کی منظوری کے بعد کیا پہلا قانون ختم ہو جائے گا یا وہ رہے گا، اس حوالے سے بھی چیزیں، یہ 8 اعتراضات اس طرح کے تھے جو لگا کے صدر مملکت نے وہ بل واپس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ 1 اگست 2019 کا معاہدہ تھا جو اس وقت کے وفاقی وزیر شفقت محمود کے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں بڑی ساری چیزیں طے ہوئی تھیں۔ اس معاہدے پر دستخط ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی، حفیظ جلندری صاحب کے بھی، منیب الرحمان صاحب کے بھی، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں چیدہ جو ان کے سربراہان ہیں، ان کے دستخط اس معاہدے پہ موجود ہے۔ اس میں بڑے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مدارس جو ہیں ان کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگی، اور وزارت تعلیم اس حوالے سے 12 ریجنل سینٹرز بنائے گی جہاں پر یہ کام مکمل کیا جائے گا، اور جو مدارس رجسٹریشن نہیں کرائیں گے انہیں بند کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی ضابطہ اخلاق کی یا ضابطہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے گی۔ ایک اور پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ تھا کہ بیرون ممالک سے جو طالب علم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے، لیکن مدارس جو ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے، اور اس حوالے سے وزارت تعلیم ان کو معاونت فراہم کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی وسائل ہوں گے ان کی فراہمی میں بھی وزارت تعلیم ان کی معاون رہے گی۔ یہ اگست 2019 کا ایک معاہدہ ہے اور اس پر عمل جاری ہے۔ اب اس کی موجودگی میں ایک نیا قانون بنانے کی بات کی جاتی رہی اور ایک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی، لیکن گزشتہ روز سے جب سے یہ مسودہ دوبارہ سامنے آیا ہے تو ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور آج اسی حوالے سے مدارس عربیہ کا اجتماع بھی ہوا ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی ہے، اور وہاں پر بھی ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قانون ابھی لاگو ہے جس میں جو وزارت تعلیم ہے اس کے ساتھ رجسٹریشن ہو رہی ہے مدارس کی، اسی کو جاری رہنا چاہیے، اور حکومت کو کسی پریشر میں نہیں آنا چاہیے، نہ اس قانون میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اب صورتحال کیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جاوید سمرو، یہ بتائیے گا کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن جو ہے وہ مدارس کی ہو رہی تھی، مدارس بھی تعلیمی ادارے ہیں اور سکول اور کالجز بھی تعلیمی ادارے ہیں، تو رجسٹریشن ایک ہی جگہ ہونے میں کیا کباط ہے کہ نیا قانون بنایا جائے؟ دیکھیے، ہر معاملے کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل پہلو ہوتے ہیں، کچھ کے اکنامیکل پہلو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے پیورلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ اس قانون کے اندر جو 2019 والا ہے اس میں تو سارے اس وقت بھی راضی تھے، لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بھی راضی نہیں تھے، اور جو اس وقت کے مکاتب فکر تھے وہ بہت خوش تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں، تو وہ بہت خوش تھے کہ کم از کم وہ مدارس جو اس سارے عمل میں بالکل شامل نہیں ہو رہے تھے، جن کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ آیا یہ مدرسہ ہے یا کسی مولانا صاحب کا گھر ہے یا کسی ہمارے جو عالم دین کی کوئی ایسی رہائش گاہ ہے جہاں پر صرف بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے، سمپل ان کو قرآن کی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے یا ان کو حفظ کرایا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا گزشتہ 20 سال کے اندر جس طرح سے ٹیررزم ایک بہت زیادہ ڈیولپ ہوا انڈیا کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایسے ایلیگیشنز لگائے گئے، وہ سارے کے سارے جا کے
بعد میں اکٹھے ہو رہے تھے کہ یہ تمام جو تمام واقعات ہیں انٹرنیشنل سطح پر، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک جس کا کام ہی ہے وہاں اگر کوا بھی چلا جائے نا پاکستان سے، وہ کہتے ہیں جی وہاں مدرسے سے نکل کے آیا ہے، وہاں کے کسی ایجنسی کی طرف سے آیا ہے. تو اس قسم کے الزامات کی جب بہت زیادہ پروپیگیشن ہوئی تو پھر ظاہر ہے آپ کے صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ آپ کی اکنامک سچویشن بھی ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوئی، جس میں ایف اے ٹی ایف کے اندر گرے لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہو گیا. کتنے عرصے تک یہ کوشش جاری رکھی گئی کہ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے نام پاکستان کا نکلے جس کا پاکستان کو معاشی طور پر فائدہ ہو. اللہ اللہ کر کے محنتیں ہوئیں، حکومت کی محنت ہوئی، سیاستدانوں کی محنت ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی محنت ہوئی، آرمی چیف کی محنت ہوئی، جن لوگوں نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا، ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ سے آپ کا نام ہمارا نکل گیا. شکر کرتے ہیں اس بات پہ. اب کم از کم ہمارے لیے کہ جو ٹریڈ اور تجارت اور اس قسم کے معاملات کے لیے دائرہ کار وسیع ہے. پاکستان کا بزنس مین، پاکستان کا سرمایہ کار جو ہے اس حساب سے جا کے وہاں پہ ٹریڈ کر سکتا ہے، وہاں تجارت کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، جو ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ میں نام ہونے سے نہیں ہو رہا تھا. اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب یہ قانون اس وقت پاس کیا گیا، اس وقت سچویشن ایسی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھی گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد اس وقت یہ واضح طور پر ایجوکیشن کا جو محکمہ ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا گیا. اب جو اس صورتحال کے اندر مولانا صاحب کی طرف سے یا ان کے کچھ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی، تو بھائی سب سے پہلے تو ہم وفاق کیسے صوبوں کو دیا گیا جو حق کے اختیار ہے تعلیم کا، وہ جو مرضی اپنے حساب سے بنائے، اپنا نظام بنائے، اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو جو سہولتیں اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں فراہم کریں گے وہ تو ان کی مداخلت ہوگی. اور وفاق کیسے چاہے گا کہ اس قسم کے ایشوز کے اندر وفاق اور صوبے کے درمیان ایک خلا پیدا ہو جائے یا آپس میں ایک جو ہے ناپسندیدگی کی جسے ہم کہیں وہ پیدا ہو جائے. تو اس ساری صورتحال کو ہمارے جو مولانا فضل الرحمان کا گزشتہ روز کا پشاور کا اگر آپ جلسہ دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے بہت باتیں کی کہ جی ہم نہیں آئے، ہم اگر نہیں مانے تو ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ایک سے نہیں جان چھوٹی تو پھر آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں. آپ کا ایشو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں ہو بات چیت نہ ہو سکتے. سکے. مذاکرات کریں، ٹیکنیکل ایشوز کو دیکھیں، ان کی جتنی بھی قانونی حیثیت ہے اس کو دیکھیں. آپ کے پاس بھی قانونی ماہرین موجود ہیں. محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، بہت اچھے قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں. تو حکومت کے پاس بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. تو یہ تمام چیزوں میں اس چیزوں کے اندر بیٹھ کر یہ تمام شخصیات اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہیں. لیکن اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ نے دھمکی دینی ہے کہ جی اگر نہ ہوا تو 17 کو، 18 کو، 19 کو یا کسی بھی تاریخ کو آپ اسلام آباد پر آ جائیں گے اور اسلام آباد میں آ کر آپ پھر سے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے. ویسے ہی اسلام آباد کے شہری ان احتجاجوں کی وجہ سے بہت تنگ ہیں. تو صورتحال آپ دیکھیں تو یہ پیورلی ٹیکنیکل ایشو ہے. صدر مملکت کے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں کہ بھائی وفاق کس طرح سے صوبے کے اندر مداخلت کر سکتا ہے. اور دوسرا جو صوبہ اگر وفاق یہ بناتا ہے قانون، اگر اسمبلی کی طرف سے آ گیا وہ بناتا ہے تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے سارے پاکستان کے اندر ہو جائے گا. پھر ایک نہیں چاروں صوبے آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری چیز اگر آپ کو چاہیے، مولانا صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ پراپرلی اس کے اوپر ہوم ورک کریں اور پھر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت بھی ہوم ورک کر کے اب بیٹھے. جاوید سمرو اس میں جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو جے یو آئی ہے اور حکومت وہ بیک ڈور رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ایسے شخص ہیں جو تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ٹھنڈے دماغ کے اور معاملات کو سمجھتے بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وفاقی وزیر قانون، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے وہ مشاورت کریں گے اور معاملات کو طے کریں گے. حکومت مذاکرات پہ راضی بھی ہے، مذاکرات سے ہی یہ معاملہ حل ہوگا، دھمکی سے نہیں ہوگا. مذاکرات پہ راضی بھی ہیں. اور ایک جو چیز ہے، ایک معاہدہ، ایک طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا ہے، اگر اس میں کوئی سکم ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. بظاہر وہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس پہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ متفق ہیں اور تمام بڑے نام جو ہیں پاکستان کے
علماء کے ان کے دستخط اس پہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی واضح چیزیں ہیں, یکساں نصاب کے حوالے سے دیکھ لیں, ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے دیکھیں دیکھ لیں. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر چکے نا. جی جی, اگر اس کو کمپیریزن کریں ہمارے جو باقی اسکول سسٹم ہے, نظام تعلیم ہے, اس کے اسٹوڈنٹ میں اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ میں بھی میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ دن رات کا فرق ہے. ایک بچہ جو ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے, سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کے ذہنیت میں, اس کی سوچ میں, اور جو ایک مدرسے کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے اس کی سوچ کے اندر دن زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ آبزرو کریں تو ان بچوں کو جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ہمارے بچے, ان کو اگر آپ مین اسٹریم میں لے کر آ رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ ان بچوں کو کمپیوٹر پڑھائیں گے, موجودہ تعلیمی نظام کے تحت آپ ان کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں گے, ساتھ میں آپ ان کو جو ہے دینی تعلیم بھی اگر آپ دیں گے, پر ان میں سے حفاظ کرام پیدا ہوں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی. ان میں سے اگر کچھ ایسے عالم پیدا ہو جائیں گے, بڑے ہو کے عالم بنیں گے وہ بچے, ساتھ میں ان کے پاس دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہوگی, تو آپ سوچیں ان بچوں کا کیا کیلیبر ہوگا. لیکن یہاں پہ میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ شاید سیاسی طور پر وہ برا لگے. ذاتی مفادات ہیں, اور ان ذاتی مفادات کو صرف سمجھنے کے لیے, رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ نہ کی جائیں. خدا را یہ جو بچے ہیں مدارس کے, وہ باقی پاکستان کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں سرکاری اسکولوں میں یا نجی اسکولوں میں, انہی کی طرح ہمارے بھی بچے, ان کا اپنا ایک مستقبل ہوگا, باقیوں کا اپنا مستقبل ہوگا, اور مستقبل کی پتہ جو ہے میرے رب کی ذات کو, کسی اور کو نہیں ہوتا. لیکن اس سچویشن پہ, اس صورتحال پر, بچوں کے مستقبل کے صورتحال پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. بالکل, بچوں کی جو مستقبل ہے اس حوالے سے کوئی بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, ان کو بھی جدید تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے تاکہ اسلام اور ریسرچ یہ ساتھ ساتھ چل سکیں. اور اسلام کے جو بنیاد ہے کہ تسخیر کائنات کے حوالے سے, اس کائنات کے جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھانے کے حوالے سے وہ بچے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال اس وقت تک سامنے آئی ہے اس میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. نہ کسی احتجاج کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی دھمکی کی ضرورت پڑے گی. دونوں اطراف سے اگر اس طرح سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں جو بالخصوص حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر قانون کا بیان ہے کہ وہ مشاورت کے لیے آگے بڑھیں گی اور مشاورت کے بعد تمام مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا, تو یہ ایک کافی مثبت رد عمل ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس حوالے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے, اور جو اگر اس قانون میں جو اگست 2019 میں ایک معاہدہ ہوا اس میں کسی قسم کا کوئی سکم ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے, تو اس کمی کو دور کیا جائے گا اور ایک جو قانون چلتا آ رہا ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اور ظاہر ہے جو دینی مدارس ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں, اور تعلیمی اداروں کو وزارت تعلیم ہی ڈیل کرے گی, کوئی اور ادارہ ڈیل نہیں کر سکتا. تو اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. اور دوسری بات جو رجسٹریشن کے حوالے سے اہم ہے اور اکاؤنٹس کے حوالے سے اہم ہے کہ پاکستان کے اوپر جو FATF کی پابندیاں تھیں اس میں ایک بڑا جو مطالبہ تھا, رکاوٹ تھی, وہ تھی حوالہ ہنڈی کے حوالے سے جو پیسے آتے تھے, اور اس میں جو زیادہ تر الزامات ادھر آتے ہیں, چیریٹی کے پیسے آتے تھے وہ بھی مدارس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کو آتے ہیں. تو جب یہ اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی بیٹھ کر حل تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر احتجاج کیا جائے یا اس طرح کی کوئی دھمکی لگائی جائے. اچھا, اس پہ ابھی ایک معذرت چاہتا ہوں, ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک اپڈیٹ آئی ہے, ابھی کچھ ہی دیر پہلے ناظرین, وہ یہ کہ چار صدا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے بہت ایک اچھی بات کی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں, ان کے لائک مائنڈڈ جتنے بھی علماء کرام ہیں, جید علماء کرام ہیں, وہ ریاست کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو رجسٹریشن ہے وہ ہونی چاہیے, رجسٹریشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ملک کے اندر ہم نہیں کرنا چاہتے, اور ایک دینی طالب علم کی جنگ ہے. اس طرح کی انہوں نے کچھ جو سیاسی باتیں بھی کی ہیں, اور صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری آخر اس بل پر دستخط کیوں نہیں کر سکتے, جبکہ ہم آپ کو اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے ہمارے ذرائع کی خبر ہے کہ انہوں نے جو 8 اعتراضات کیے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں, وہ ان کو
سامنے موجود ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو سب سے ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ مدارس ایکٹ کے اندر جو مدارس ایگزیکیوٹو ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی تبدیلی وہ ان سے برداشت نہیں ہوگی اور ترمیم قطعاً قبول نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوچستان اور پختونخوا میں الیکشن کے دوران جو چیزیں ہوئی تھیں، صورتحال ہوئی تھی امن و امان کی، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. لیکن ان کی ساری جو میڈیا سے گفتگو ہے اس کے اندر انہوں نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ حل ہو سکتی ہے، تصادم وہ نہیں چاہتے. لیکن ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ تصادم کی طرف نہیں، جا رہے ایسی باتیں تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک لیڈر جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن دونوں طرف سے مثبت رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون، ان کی طرف سے بھی مذاکرات کا کہا گیا، اور اب جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی مذاکرات کا کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک مثبت جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں کہ چیزیں مثبت سمت میں جا رہی ہیں. تو امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں کے دوران جو گزشتہ چند دنوں سے بحث جاری ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور کسی مثبت نتیجے پر پہنچا جا سکے گا. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان ترقی کرے گا، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور یہ مسائل مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوں گے. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.